تذکرہ گزشتہ دنوں آیا، گزشتہ جمعہ، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے معاش میں بہتری رکھے تو اس کے لیے جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خرچ میں میانہ روی رکھے۔ یہ بات آئی تھی، اگر کوئی شخص خرچ میں میانہ روی رکھتا ہے تو اس کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے معاشی آدھے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میانہ روی خرچ معاش کا آدھا حصہ ہے، بتایا جناب نبی کریم علیہ السلام نے۔ یہ بات تفصیل سے آئی تھی گزشتہ جمعہ۔ اب دوسرے نمبر پر جو جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، عقل مند آدمی کی پہچان، کہ عقل مند کون ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی شخص کے ساتھ ہمارا کچھ رویہ بدل جائے، بگڑ جائے تو ہم فوراً انتقام کے جذبے پر اتر جائے اور اس کا ایسا کام کر دے کہ وہ دوبارہ ہمارے نام پر نہ آ سکے۔ ہم نے اس کو عقل مندی سمجھا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا اس کو تو خاطر میں بھی نہیں لاتے۔ اگر کسی سے معاملہ بگڑ جائے تو سب سے پہلے ہماری زبان تلخ ہو جاتی ہے، ہماری زبان گالی بکنے لگتی ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام عقل مند آدمی کی پہچان بتاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں ہو، دوستانے کا معاملہ ہو، ہر کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتا ہے۔ معاملہ اونچ نیچ ہوتی ہے، بگڑتی ہے، تب بھی محبت کا معاملہ برقرار رکھتا ہے۔ اس کو جناب نبی کریم علیہ السلام نے عقل مند سے تعبیر کیا ہے۔ ہماری نظر میں کون ہے عقل مند؟ ایک چار پیسہ بنا کر لوگ ڈھاک جو بٹھاتے ہیں ان کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ کچھ تعلقات مضبوط کر لیں کسی صاحب اقتدار سے تو ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں، اور پھر یا تو دولت کے نشے میں یا پھر تعلقات کی بنیاد پر اپنے سے کمزور اور اپنے ماتحتوں پر ظلم ان کی عادت بن جاتی ہے۔ ایسا شخص جناب نبی کریم علیہ السلام کی نظر میں بالکل عقل مند نہیں ہے، چاہے دنیا اس کو عقل مند کہہ لے۔ ہر جگہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے اس امت کو پیار و محبت کی تعلیم دی ہے، ایک دوسرے کے لیے جینا سکھایا ہے، ایثار کا جذبہ سکھایا ہے، جس کو خود قرآن کریم بھی کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ لیکن ہمارا رویہ، ہمارے جذبات ایک نظر ڈالے جائے کہ کیسے ہیں۔ جو شخص ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے ہم اسی کے ساتھ بھلائی کا اور اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو شخص ہمارے ساتھ تھوڑا بھی بگڑ جائے ہم اس کے ساتھ تیاری نہیں ہے۔ اسی لیے یہ تعلیمات سن کر اپنے اندر سے یہ مکروہ جذبات ختم کرے کہ ہم انتقام پہ اترے، مار توڑ کرے، ہم اپنے طاقت کا استعمال کریں، ہم اپنی دولت کی بنیاد پر جو ہے انصاف قائم کرنے والے قانون کے محافظین کو خرید کر ہم ظلم کریں۔ ایسا نہیں، بلکہ ہم جناب نبی کریم علیہ السلام کی اس تعلیم کو سامنے رکھ کر ہم اپنے اندر سے یہ مکروہ جذبات ختم کریں۔ انتقام ہو، تلخ روی ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، ہر قسم کے جس سے نفرت پھیلتی ہو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ صحیح سوال کرنا۔ آدھا علم ہے کہ آدمی
کے اندر انداز سوال کرنے کے طریقے اگر آ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کے پاس آدھا علم ہے۔ اب عموماً دیکھیے کہ آدمی جب بات کرتا ہے تو اتنا ہیرا پھیری کرتا ہے کہ اصل مقصد کی طرف بات ہی کرنے نہیں آتا۔ تو بات کرنے کا ڈھنگ، سوال کا انداز بھی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بتاتے ہیں۔ کیا؟ سلیقے سے سوال، مدعے کی بات۔ ہماری عادت، پہلے ہم چاپلوسی والے کلمات کہیں گے اگر کسی سے کچھ کام نکالنے ہوں، اس کے بعد پھر ہم اصل بات کرتے ہیں۔ صاف انداز میں اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے، مدعے کا سوال، صحیح سوال کرتا ہے، تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس آدھا علم ہے۔ 3 باتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اگر کوئی شخص اپنے خرچ میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، نہ اسراف سے کام لیتا ہے، زائد خرچ کرنے سے، فضول خرچی سے، نہ بخل اور کنجوسی کا سہارا لیتا ہے، بلکہ درمیانہ معاملہ رکھتا ہے، تو اس کے معاش کے آدھے مسائل حل، نصف معاش ہے۔ اور اگر کوئی شخص عقل مند بننے کا خواہش مند ہے، عقل مند بننا چاہتا ہے، دنیا بھلے ہی اس کو عقل مند نہ کہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو پیار و محبت سے رہے، آپس میں مودت سے رہے، یہ عقل مند شخص ہے۔ اور اچھا سوال، تیسری چیز کہتے ہیں کہ اچھا سوال کرنا، صحیح سوال کرنا، اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آدمی صاحب علم و فہم ہے، صاحب فراست ہے، وہ آدھا علم اپنے اندر مول لیا ہے۔ تو یہ 3 تعلیمات جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ ہم جو دنیاوی معاملات میں پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، مصائب سے دوچار ہوتے ہیں، آپ کی ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہم اپنے اندر سے اپنی پریشانی، اپنی بے چینی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت، آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اس امت کو آخرت کی راہیں دکھانا نہیں ہے کہ تم یہ عمل کر لو اس سے جنت مل جائے گی، تم ایسا کر لو، نہیں، بلکہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا کہ متعدد مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ آپ اپنی امت کے جہاں اخروی معاملات آپ حل کر رہے ہیں، وہیں آپ دنیاوی معاملات کا بھی حل بتائیں۔ اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا، وہ لوگ جو آپ کی ان تعلیمات کو اپناتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ کامیابی کی راہوں پر چلتے ہیں، اور جو لوگ اس سے منہ پھیرتے ہیں، وہ لوگ مصائب سے دوچار ہوتے ہیں، پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں، اور اللہ کو بھی کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو بے نیاز ہے، محتاج کون ہے؟ ہم ہیں محتاج۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ کے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنا، یہ حقیقی دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اور جب باتیں ہم سنتے ہیں تو ہم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہم اپنے دل کو عمل کے لیے منوائیں، اور دوسری چیز پھر ہم اپنے قریبی لوگ، چاہے وہ گھر والوں میں ہو یا جو ہے دوست احباب میں ہو یا رشتہ داروں میں ہو، ان کے اندر ہم ان باتوں کا تذکرہ کر کے جذبہ عمل پیدا کرے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔